الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اس سمندر میں کشتی چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، توحید کی بات ہوئی تھی، تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہی باتیں جو پہلے ہو رہی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر میں 7 سمندر مزید ملا دیے جائیں، اللہ کی تعریفیں لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو وہ تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، قلم گھس کے ختم ہو جائیں گی اور سیاہی خشک ہو جائے گی سمندروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں اس میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ؟ سمندر کا کام ہے ڈبونا، لیکن اللہ نے سمندر کو تجارت کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہے کشتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رزق ہے، جس کو تم حاصل کرتے ہو سمندری تجارت کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس نے سمندر کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، اب تم سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تجارتیں کرتے ہو۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ دکھائے دیکھو سمندر کو کیسے میں نے تمہارے کام میں لگایا ہے، اور اس میں کتنی مخلوق ہے سمندر۔ جب ہم کشتی میں جاتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں ہمیں اور زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خود یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم اس میں رزق تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں نا کہ اگر سمندر کی تجارت نہ ہوتی، انسان کے لیے رزق، کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کا حصول کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ خشکی کے ذریعے ٹریولنگ کرنے میں انسان کا خرچہ زیادہ آتا ہے، سمندر کے ذریعے ٹریولنگ کرنا بہت سستا پڑتا ہے، تو لہذا اس میں تجارت بھی سستے میں ہوتی، یعنی چیزوں کے ریٹ بھی مناسب رہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں بہت زیادہ اور شکر کرتے ہیں۔ صبر شکر اس لیے کہا کہ جب آپ صبر کر کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں صبر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں میں غور ہی نہیں کرتے، آپ کھانے پینے میں عیاشی میں لگے رہو گے۔ کون ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے لیے تجارت کو آسان کیا؟ کون ہے جس کے فضل سے ہم یہاں سے نعمتیں اٹھا کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں؟ چاول یہاں سے وہاں جا رہا ہے، گندم وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ آپ دیکھو سمندر میں ایک عجیب ہی تجارت ہو رہی ہے، پورٹ پہ جا کے دیکھو، ایک عجیب ہی اللہ کی قدرت کا منظر نظر آتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز آ کے لگ رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ، اور کہاں سے گندم کے پورے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، چاول کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اتنی چیزیں جا رہی ہیں، گاڑیاں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کھلونوں کی طرح رکھی ہوئی ہوتی ہیں جہازوں میں۔ تو جس کی طبیعت میں صبر ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے لیے تو نشانیاں ہیں۔ اور جو خواہشات کے غلام ہیں، ان کی طبیعت میں شکر ہی نہیں ہے، تو خواہشات کے غلاموں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تجارت تو کرتے رہیں گے، اس سے اللہ کے وجود اور اللہ کے خالق اور محسن ہونے کا ان کو استحضار ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کی ایک اور تمہیں نشانی نظر آتی ہے، جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں، كَالظُّلَلِ صائبانوں کی طرح، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرکین اپنے بتوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ سب کو بھول کے صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ فلما نجاہم من المخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے کہتے بھئی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فلما نجاہم من البر، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، ان میں کچھ لوگ معتدل ہوتے ہیں، زیادہ تر تو بگڑ ہی جاتے ہیں، دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم نے اب توحید پر قائم رہنا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی اسی طرح ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو وہ فرار ہو گئے۔ جب فرار ہوئے تو موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سمندر کے راستے سے فرار ہوئے تھے وہ، تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے مجھے نجات دی تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ ان کو نجات مل گئی اور وہ الحمدللہ توحید پر قائم رہے اور اسلام قبول کیا انہوں نے۔ لیکن یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ آیت تو مکی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کا مصداق حضرت اکرمہ بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری یہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر بدعہد اور ناشکرا۔ جو ناشکرا ہوگا اور بدعہد ہوگا، زبان کا پکا نہیں ہوگا، منافق کی نشانی ہے نا عہد شکنی، یعنی جو بول رہے ہو اس کے خلاف چلنا،
تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو کردار کے ایک نمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب اللہ تعالیٰ سورت کو ختم فرما رہے ہیں ایک حکم کے ساتھ۔ وہ حکم یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنی اولاد کی طرف سے جزا نہیں دے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا باپ کوئی فدیہ دے کے اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لے۔ ولا مولود، اور نہ ہی بچہ ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی جزا دے دے، بدلہ دے دے، جس کا جرم ہوگا اسی کو سزا ملے گی، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دو چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر سکتی ہیں، ایک دنیا کی چمک دھمک اور ایک شیطان۔ دنیا کی چمک دھمک تو ایسی ہے جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، گاڑیاں، بنگلے اور لوگوں کی عیاشی دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا تم خدا کو ناراض کر دو، عیاشی میں پڑ جاؤ، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دنیاوی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے دھوکے کا، کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اپنے سے پہلوں کو دیکھا کرو، کتنے بڑے بڑے عیاش لوگ دنیا میں آئے، ختم، ایک دفعہ مرتے ہیں تو بس واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں۔ تو لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی زندگی کو دو ٹکے کا نہیں قرار دیتے، تو چونکہ یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے، نماز سے روکے گی، زکوٰۃ سے، صدقہ خیرات سے، اور زنا سے اور شراب سے اور اخلاقی برائیوں سے، یہ دنیا تمہیں جو ہے شریعت جب روکے گی تو یہ دنیا اس کی طرف مائل کرے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا بھی تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ جو کام آج کی مغربی طاقتیں کر رہی ہیں نا، جو کفریہ طاقتیں کر رہی ہیں کہ رائٹس کے نام پہ برے کام کو اچھائی کا لیبل لگا دینا، عورت کو فحاشی کی طرف مائل کرنا، اس پہ لیبل لگانا عورت کی آزادی۔ شیطان سیم یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بعد میں یعنی آپ کو امید دلاتا ہے بھئی توبہ کر لینا، لہذا کر لو ابھی گناہ، تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا، یعنی دلائل کے انبار لگا کے، جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے تم ہوشیار رہنا، یہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اب جب قیامت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سوال ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اسی کے پاس علم ہے بارش کا، یہاں یہ مطلب ہوگا، جب وہ چاہتا ہے برس جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کل وہ کیا کرے گا، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کا علم، دوسرا بارش، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اور پانچواں آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ بڑا مشہور ٹاپک ہے آج کل، اس پہ بہت سارے اسکالرز بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو بارشوں کا بھی پہلے سے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہیں نا، تو میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں، قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصول اور کلیات کیا؟ اصل میں قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ جزیات یعنی مثالیں دی ہیں، تو یہ مثالیں مقصود نہیں ہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھیں گے تو نہ اشکال ہوگا نہ جواب کی ضرورت رہے گی۔ تو چونکہ یہ 5 چیزیں اس زمانے میں غیب میں داخل تھیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ جس تک پہنچنے پہ آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں بتا سکتا،
وجہ اس کی ہے کہ میری آنکھ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، انسانی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی، میں کیا کروں، یہاں سے کیمرہ لے جاؤں اور پیچھے دیکھ لوں، اور کیمرہ لگا کے میں یہاں کوئی اس پہ اسکرین پہ آ جائے تو میں بتا دوں گا، تو یہ غیب نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسباب اختیار کر کے بتا دیا ہے نا۔ کیمرہ لگا کے تو سب بتا سکتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 5 چیزیں یہ غیب سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ ان پر اطلاع کے اسباب دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات تو عاد کیے جاتا ہے نا، پہلے تو نہیں تھا محکمہ موسمیات، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کا انداز پتہ لگانا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں اب ایجاد ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے 5 وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھیں کہ یہ غیب سے ان کا تعلق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے، عرب بھی کہتے تھے نہیں ہے، تو اس کا مطلب غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 باتیں ہیں، اگر آپ کوئی جو ہے اسباب، کوئی مشینیں ایجاد کر لیں تو جو ہے اس کے بعد بھی آپ کو علم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جب مشین ایجاد ہو جائے گی، ریس کے ذریعے آپ معلوم کر لیں گے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا۔ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اگر کوئی مشرک اٹھتا اس وقت کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بتا دیتا کہ دیکھو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں اس میں تو لڑکا ہے، تو ہم کیا کہتے بھائی تو دیکھ کے بتا رہا ہے نا، باہر بیٹھے بیٹھے بتا، تو بغیر دیکھے بتا کہ کیا ہے اندر، تو دیکھ جیا جب تو پھر غیب نہیں رہا۔ تو دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسباب کے ذریعے اگر ان میں سے کسی چیز پر آپ مطلع ہو گئے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ محکمہ موسمیات ایک جو ہے ایک علم کی بیس پر انہوں نے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ کو ہواؤں کا رخ دے کے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض ملکوں میں یہ 100% درست پیش گوئیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ 100% درست نہیں ہوتی، 95% چانس ہوتا ہے، بعض جگہ 50% چانس ہوتا ہے صحیح ہونے کا۔ لیکن بہرحال 100% بھی اگر بتا دیا جائے تو وہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب کا علم اسے کہتے ہیں جس کے جاننے کے آپ کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہو۔ دنیاوی سبب آپ کے پاس آ گیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے، پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں۔ یہی دیکھ لینا کہ قرآن کہہ رہا ہے کسی نفس کو نہیں پتا کہاں موت واقع ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو پھانسی پہ لٹکنے والا ہے، اس کے پھانسی کے آرڈر آ گئے، اس کو تو پتا ہوتا ہے کل میں یہاں لٹک جاؤں گا، ساری اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں۔ تو اب یہی کہیں گے اسے غیب سے تھوڑی پتا چلا ہے، یہ تو کورٹ نے اس کے جو ہے نا پھانسی نامے پہ سائن کیے ہیں، اس کو پھانسی دینے کا آرڈر سنایا ہے اور جلاد کو حکم دیا ہے اور ساری اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، تو یہ اسباب کے تحت علم ہوا ہے۔ تبھی مشرکین نے بھی اس آیت پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ہمیں تو فلاں کو تو پتا تھا کہ آج اس نے مر جانا ہے، ڈاکٹر بعض دفعہ بتا دیتے ہیں بھئی تمہاری زندگی 3 دن کی رہ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسباب میں داخل ہیں، تو اس لیے اسباب کے تحت کسی چیز کا علم ہوگا تو وہ غیب نہیں کہلائے گا، اور اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے 5 مثالیں دے دی، تم گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسباب کے ذریعے اس کا پتہ لگانا ناممکن ہے، لہذا قیامت کا علم قیامت تک کسی کو نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کا سور پھونک نہ دیا جائے۔ یہ الحمدللہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورت میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا، اور زیادہ تر مکی صورتوں میں جیسے کہ توحید کا بیان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی عقیدہ توحید کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور آخرت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، اور پھر ایک شخص نے ندا لگائی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، اور اللہ کی قسم ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو انہی کے زبان سے اگلوایا گیا کہ بتاؤ پھر اس کی جزا کیا ہے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے، یعنی جو چور ثابت ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سزا یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے غلام بنا کے، خادم بنا کے۔ تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے، بنیامین کے کجاوے سے، بنیامین کے جو بھی سامان تھا وہاں سے نکل آیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو وہ کہنے لگے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف نے۔ کیسے یہ الزام لگایا انہوں نے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ در منصور میں ایک روایت ہے، روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن خوب سمجھ لیں
کہ تاریخی واقعات میں ضعیف روایت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو۔ اگر صحیح روایت موجود ہے پھر ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک مستند چیز موجود ہے تو آپ کمزور کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر ضعیف پیش کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ضعیف موضوع نہیں ہوتی ہے، ضعیف میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں کوئی کذاب اور دجال نہ ہو، جھوٹا راوی نہ ہو۔ تو جھوٹا راوی ہوگا پھر تو اس کی بات کو بالکل من گھڑت سمجھا جائے گا، اور کمزور راوی ہے تو اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام کی جو پھپھی تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے پاس رکھا تھا، تو وہ پھپھی اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ارادہ کیا ان کو اپنے پاس رکھنے کا، تو پھپھی نے بہانہ کر کے ان پہ چوری کا الزام لگا دیا، اور یہی کام کیا جو ابو ہے کہ کچھ ان کے سامان میں نا اپنی کوئی چیز رکھ دی اور پھر تلاش کرتی رہی اور پھر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، تو انہی کے سامان سے نکلا، تو وہ چوری کر کے نا پھپھی نے محبت میں اپنے پاس رکھ لیا ان کو۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ان کی حضانت میں آ گئے، تو محبت میں ایک الزام لگایا تاکہ میں اپنے اس بھتیجے کو جانے نہ دوں۔ وجہ اس کی یہ تھی یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی، حسین بھی تھے اور ظاہر ہے کچھ ایسی صلاحیتیں تھی کہ جو جس کے ساتھ رہتے اس کو محبت ہو جاتی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، اور قرائن سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن جب ظاہر انسان کو حسد ہو، جیلسی ہو، تو پھر وہ یہ تفتیش میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقی الزام ہے یا غلط الزام ہے، بس وہ تو غلط الزام کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ تو اسی بیس پہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ماضی میں، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو حقیقت پتہ ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ان کے لیے ظاہر تو نہیں کیا۔ وہ کون سی بات جو آگے آ رہی ہے وہ کیا تھی؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ شریر ہو، یعنی فرض کر لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی بھی ہے تو تم جو چور ہو وہ تو اس سے، تم نے جو چوری کی ہے وہ تو اس سے بدتر چوری کی ہے، تم نے تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ تو واللہ اعلم بما تصفون، اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم غلط بول رہے ہو، نہ میں نے چوری کی نہ بنیامین نے چوری کی، اور تم ایک حسد میں ایک الزام لگا رہے ہو، لیکن یہ دل میں کہا تاکہ ظاہر زبان سے کہتے تو ان کو پتہ چل جاتا بھائیوں کے کہ یہ یوسف ہیں۔ اب جب پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے تو اب وہ پریشان ہوئے، ٹینشن میں آ گئے، تو سارے مل کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے، شیخ کا مطلب بوڑھا ہے، کبیرہ بہت زیادہ بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، دیکھیں کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ بھائی سے حسد بھی ہے، انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یار یہ جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے بھائی کو، لیکن اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے کہ جرم اس نے کیا، سزا ہم پانے کے لیے تیار ہیں، جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو لے جاؤ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے فوراً مان جائیں گے، کیونکہ بنیامین تو چھوٹا ہے، ظاہر ہے وہ خدمتیں نہیں کر سکتا، اور یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے جوان، یہ طاقتور تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا نا نحن عصبۃ، ہم پاورفل ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا پلان ہے، تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں آپ، ہم سزا کھانے کے لیے اس کے بدلے میں تیار ہیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ایسے شخص کو رکھیں جس کے پاس سے سامان نکلا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ ظاہر ہے سزا، جرم کسی نے کیا، سزا اس کے بدلے میں کسی اور کو دی جائے تو یہ عرف میں ظلم ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلا کے اس سے کہا کہ مایوس مت ہونا، تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن آزمائشوں میں یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائی بنیامین بھی آزمائشوں میں تھے، تو کیسے اللہ نے ملا کے ان سے آزمائشوں کو دور کر دیا، اور یعنی جیسے یوسف سے آزمائشوں کو دور کیا، بنیامین سے بھی آزمائشوں کو دور کیا۔ دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ہیلہ یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا یہ شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ برحق تھے
اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بھائیوں کو مزید ٹینشن دو، یہ ٹینشن بھائیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، عبرت کا ذریعہ بنے گی، اور باپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ تو وہ ٹینشن کیا دینی ہے؟ کبھی بنیامین کو رکھ لینا ہے اپنے پاس۔ تو چونکہ یہ اب یوسف علیہ السلام اس سب کچھ کرنے میں برحق تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، تو اس کے لیے ان کے لیے ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز تھا کہ بھئی کس طرح سے رکھیں، تو کوئی بات نہیں بھی پیالہ سامان میں رکھ دو اور جو ہے اور پھر اس طریقے سے ان پہ الزام لگا کے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ الزام جھوٹا نہیں تھا، کیونکہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور توریہ کرنا جائز ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی توریہ کیا تھا، بھائی کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے، بلکہ ندا کروائی کہ تم لوگ چور ہو۔ تو ظاہر ہے وہ چور تھے، اس معنی میں چوری کی تھی انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو چوری کر لیا تھا انہوں نے، تو یہ توریہ کہلاتا ہے۔ تو آج بھی اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہ توریہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ہیلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری فقہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا، ایک آدمی نے آپ کے 1 لاکھ روپے دینے، وہ واپس نہیں کر رہا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے، تو حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن و حدیثی سے استنباط کیا ہے کہ آپ کوئی ہیلہ کر کے اپنی رقم لے سکتے ہیں اس سے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا جس کو آج کے زمان میں ڈرامہ کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی ڈرامہ کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس سے قرضہ لے لیں، یعنی کسی شخص کے نام پہ قرضہ لے لیں، کسی شخص کو بھیجیں اور بولیں کہ بھائی اس سے بولو کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تمہیں وہ دے دے گا، مجھے تو دے نہیں رہا، تو ادھر سے لے کے پھر ادھر لے لیے۔ یا یہ بھی جائز ہے کہ وہ پھر بھی نہ دے رہا ہو تو اس کی کوئی چیز چوری کر لی جائے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی پیسے لیے جائیں اور باقی رقم اس کو واپس کر دی جائے۔ تو یہ چوری لفظی اعتبار سے یہ عمل چوری کہلائے گا، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مقصد اپنا حق وصول کرنا ہے، اس کا حق دبانا نہیں ہے۔ چوری میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے، یہاں اس کو میں ظاہر لحاظ سے چوری کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا حق اس سے وصول کر سکتے ہیں، بشرطے کے سامنے والا ظلم کر رہا ہو۔ ہاں اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے، پھر ایک الگ بات ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلے رکوع کی طرف۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہیلہ اس لیے اختیار کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اور مصر کا جو لاء تھا، اس کے قانون میں چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے، تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ چاہ رہے تھے کہ دین یعقوب کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں کوئی عہدہ لینا بھی جائز ہے اور پھر اس کے ملکی قوانین کی رعایت کرنا بھی جائز ہے۔ جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو وہاں کا جو لاء ہے، جو قانون ہے، اس کو آپ فالو کریں گے، اور وہاں کوئی عہدہ لینا، یعنی آپ عدالت میں جج بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی یہاں پر تو اشکال ہوگا نا کہ جج بننے کے بعد آپ کے تو سارے فیصلے وہ غیر مسلم ریاست کے مطابق ہوں گے، ان کے قانون کے مطابق ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ تو کافر ہیں۔ کہیں قرآن نے کہا ظالم ہے، کہیں قرآن نے کہا فاسق ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جج بنایا اور غیر مسلم ریاست میں ہے تو وہ غیر شرعی فیصلہ کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ وہ تو کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کی تفصیل خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، غیر مسلم ریاست میں اگر کوئی جج بنتا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلے کو وہ شریعت کا فیصلہ نہیں سمجھتا اور برحق نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اور آسان کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں عدالت میں جج ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے، شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص زنا کر کے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے غیر مسلم ریاست میں، اب جج غیر مسلم ریاست میں مجبور ہے اس کو رہا کرنے پر کہ بھئی اس کو رہا کر دے۔ اسلام میں حکم کیا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ شریعت کے فیصلے کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو ایسی صورت میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ملکی قانون کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور دل میں وہ نیت کرے کہ میں اس کو برحق نہیں سمجھتا خدائی قانون کے حساب سے، کیونکہ خدا کا قانون تو سب سے اعلیٰ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن میں چونکہ ملکی قانون کا پابند ہوں لہذا میں تمہیں بری کر رہا ہوں۔ یہ کلیئر کر دے، اور دل میں یہی سمجھے کہ کیونکہ میں اس ریاست کا ملازم ہوں لہذا میں پابند ہوں کہ اس ریاست کے مطابق فیصلے کروں، لیکن میں اس فیصلے کو دل سے برحق نہیں سمجھتا۔ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ زانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر جج انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ وہ کوئی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملط کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جج کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں۔
یعنی جج اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا, وہ تو مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر. نہ اس فیصلے کو برحق سمجھ رہا ہے وہ, ظاہر ہے اس جج کو ہٹائیں گے کوئی دوسرا بھی یہی آ کے فیصلہ کرے گا. تو اس طرح کے فیصلے میں جج گناہگار نہیں ہوگا. اس کی مثالیں جیسے ہماری عدالتیں ہیں پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, غیر شرعی فیصلہ ہوتا ہے, لیکن وہ اوپر مجبور ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے یا برحق حکم یہی ہے. ہاں اگر جج نے یہ فیصلہ کیا شریعت کے خلاف اور اس کو برحق سمجھنے لگا, انسانیت کی نجات اس میں سمجھنے لگا, تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جج. وجہ اس کی یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں وہ انسانی قانون کو ترجیح دے رہا ہے. تو ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے, تو یہاں فیصلے سے مراد ہے دل سے فیصلہ, یعنی عقیدے کا فیصلہ, کہ عقیدے میں اس کو برحق سمجھنا شروع کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے. عقیدے میں اگر برحق نہیں سمجھتا تو ظاہری لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے, تو ظاہری لحاظ سے فیصلے میں وہ چونکہ پابند ہے ایک ملکی اور ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر, لہذا اس پابندی کی بیس پہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک صورت میں گناہ بھی ملتا ہے, وہ صورت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا اور اس کو کہا کہ آپ جو حق فیصلہ ہو وہ کریں, ملکی قانون نہیں چاہیے ہمیں, جو جس فیصلے کو آپ برحق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں. ایسی صورت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا ہے, جیسے علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں یا قبائلی جرگے ہوتے ہیں. اب قبائلی جرگوں میں کسی شخص کو, کسی قبیلے کے سردار کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ آپ فیصلہ کریں, تو وہ چونکہ ملکی قانون کا پابند نہیں ہوتا, کوئی ریاست کی کوئی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ پھر اگر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے, کیونکہ وہاں تو وہ آزاد ہے نا, اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے. پھر اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہاں بھی دو صورتیں ہیں. اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ فیصلہ ہی درست ہے جو شریعت کے خلاف میں کر رہا ہوں, جیسے قبائلی رسومات کو دیکھتا ہے وہ یا اپنے کلچر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موقع پر یہی ہونا چاہیے, یہی صحیح ہے, تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں یا کلچر کے بنے ہوئے قانون کو درست اور صحیح سمجھا. تو یہ صحیح اور درست سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی اصل تو اللہ ہی کا قانون ہے, لیکن وہ اپنی قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا کلچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے, اس لیے کہ بھئی اس پر ایک دباؤ ہے یا اس کو اسی لالچ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. جبکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے, لیکن میں لالچ میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا اپنے قوم اور قبیلے کی محبت میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہے لیکن لالچ میں کر رہا ہے یا دباؤ میں کر رہا ہے, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عملی خرابی ہے, یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے. اسلام سے خارج انسان عملی خرابی سے نہیں ہوتا, عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے. جیسے ایک شخص عملاً نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, لیکن عملاً نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھتا تو پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں ہوگا, وہ کافر ہوگا, کیونکہ عقیدہ اس کا یہ کہ نماز ضروری نہیں ہے. تو اسلام سے خارج ہونے کے لیے دل کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہونا ضروری ہے, عملاً کوتاہیوں سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ خوب سمجھ لیں. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی کہ میں نے جو یہ کہا کہ غیر مسلم ریاست میں قبیلہ کا کوئی جرگہ ہو یا دو آدمی کسی کو ثالث بنائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں اور وہ دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دے, تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. تو یہ بھی جب ہے جب وہ دباؤ بھی یعنی اکراہ ملجے نہ ہو. اکراہ ملجے کا مطلب قتل کا خوف یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف. اگر کسی پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, بشرطے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو. یعنی ظلم سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی ناحق انسان کا قتل نہ ہو رہا ہو. تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی ناحق کو قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس کیس آیا, لوگوں نے اس کو حکم بنایا اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے, لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلے میں اس کو قاتل ثابت کرنا ہے تاکہ ہم قصاصاً قتل کریں. تو ایسی صورت میں جج پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے, جج کے لیے یہ غلط فیصلہ جائز نہیں ہے,
وجہ اس کی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ پہ قتل کا الزام لگا کے اس کو قتل کروانا یہ جائز نہیں. ایسا دباؤ شریعت میں معتبر نہیں, کیونکہ جتنی آپ کی جان قیمتی ہے اتنی اس کی جان بھی قیمتی ہے. ہاں مالی نقصان کروایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن پھر اس مالی نقصان کی تلافی اس کے اوپر ہوگی. شرعاً یہ مکلف ہوگا کہ اس مالی نقصان کی بعد میں کسی طریقے سے تلافی کرے. تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں آپ ایسا قانون پہ فیصلہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے, لیکن وہ غیر شرعی بالکل شریعت کے اگینسٹ نہیں ہوتا, بلکہ شریعت میں ایک چیز کی سزا زیادہ ہے, آپ فیصلہ کر کے اس کی سزا کم دے رہے ہو. مثال کے طور پر امریکہ کی عدالت میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہوتی ہے اور جج ایک مسلم ہے, تو جج اس کو جیل کی سزا دے دیتا ہے, حالانکہ اسلام میں سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا. تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا تو ہاتھ کاٹنا بنتی تھی, لیکن اس نے بالکل بری ذمہ قرار دینے کے بجائے کم سزا کر دی ہے. تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل بھی چور کو سزا نہ ملتی. تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شریعت کے حکم کا معاون اور مددگار بن رہا ہے, کہ چلو ہاتھ نہیں کٹوا رہا تو کم از کم جیل تو بھجوا رہا ہے نا اس کو. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے فیصلوں کو بھی غیر شرعی کہہ دیتے ہیں, تو یہ غیر شرعی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت میں کامل سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, ناقص سزا مل گئی ہے. تو سزا نہ ملنے سے بہرحال بہتر ہے کہ ناقص سزا ہی مل جائے. تو ایسی صورت میں اس فیصلے کو غیر شرعی نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شریعت پر جہاں پورا عمل نہیں ہو رہا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کم از کم کچھ تو عمل ہو رہا ہے نا, چور کو کچھ نہ کچھ سزا تو مل رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے. آج کل ہمارے ہاں سب پہ ہی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے, بس ایک آیت پڑھی جاتی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلو کیا ہے. ماضی قریب میں یہ بہت زیادہ فتویٰ پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی ملکوں میں جتنے ججز ہیں, کوئی بھی اگر غیر شرعی فیصلہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, پھر اسلام سے جب خارج ہوگا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, پھر آگے بچے بھی ولد الزنا پیدا ہوں گے. اتنی اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں لیا جا رہا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. جب آپ اپنے طور پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اگرچہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے, اور آگے کہا وہ ظالم ہے, آگے کہا وہ فاسق ہے. وہ کافر بھی ہے, ظالم بھی ہے, فاسق بھی ہے. تو اس آیت سے کا وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہی مفہوم چاروں ائمہ سے منقول ہے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. ان چاروں فقہا, چاروں مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جج کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے اور لیکن اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا, وہ گنہگار ہوگا. تو یہاں جو آیت ہے نا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا, وہاں فیصلے سے مراد ہے یعنی ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں نا تم خود فیصلہ کرو کہ ایک خدا ہے یا زیادہ خدا ہیں, تو وہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے. تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ دل کا فیصلہ ہے, دل کا فیصلہ ہے. تو اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے, برحق وہی ہے, لیکن میں چونکہ اس ملک کے قانون کا پابند ہوں اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اللہ کا قانون نہیں بتا رہا, میں اس ملک کا لاء بتا رہا ہوں تمہیں, تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میرے پاس کوئی آئے اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ایک وراثت کے آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا, تو میں اس کو خدا کا قانون بتاؤں گا. لیکن وہ مجھے کہتا ہے مجھے خدا کا قانون نہ بتائیں, مجھے امریکہ کا قانون بتائیں, تو میں امریکہ کا قانون اس کو بتا دوں گا, بھائی امریکہ کے حساب سے ایسا ہے تو یہ لاگو ہوگا تمہارے اوپر. تو یہاں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں امریکہ کا قانون بہتر ہے, بلکہ بھائی جو تم نے پوچھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو جج بھی جب کوئی شخص جج کے پاس کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جج مجھے اس ملک کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرے گا, وہ خدائی قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا. اور جج کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے شدہ ہوتی ہے. تو اگر جج اس مخلوق کے قانون کو خدائی قانون سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے تو کافر ہے, اگر اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا ہے پھر کافر نہیں. ہاں جو عدالت میں جا رہا ہے نا, اس کے بارے میں بہت سخت خطرہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں بیٹے کا اتنا حصہ, بیوی کا اتنا حصہ, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اسلام نے معاذ اللہ کوئی ظلم زیادتی کر لی, لہذا میری وراثت, وہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری وراثت کو امریکہ یا جاپان کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے. تو یہ شخص سخت
گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ جب اسلام ایک آلٹرنیٹ اس کے پاس بہترین موجود ہے تو آپ کیوں ایک کافر عدالت سے آپ فیصلہ کروا رہے ہو؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ شخص اس قانون کو صحیح سمجھتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو کافر بھی ہے، اور اگر صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون درست ہے لیکن کوئی لالچ میں آ کے یا کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کروا رہا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، پھر کافر تو نہیں ہے لیکن بہت سخت گناہ گار ہو گئی۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں ان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک اسلام کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی اور سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں۔ تو ججز کے لیے معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے، زیادہ خطرناک معاملہ، یعنی ججز سے میری مراد وہ جج جو کسی غیر مسلم ریاست میں جج ہو، اس کے لیے معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے۔ ڈینجرس ان لوگوں کے لیے کہ جو اس عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ ہیں بھی مسلم۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اسلام سے فیصلہ نہ کروائے۔ تو مسلم کے لیے یہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کروائیں۔ اگر ملکی قانون اور اسلام کا قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر اسلام سے فیصلہ کروائیں۔ ہاں، بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام اور ملکی قانون آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پھر شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ملکی قانون سے فیصلہ کروا سکتے ہیں۔